اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہے ڈگری کالج نے جو 15 اگست کے دن جو ایک اسکل وہاں پر پیش کیا تھا اس کے بارے میں ہے۔ تو اس کی جو صدارت جو ہے اس وقت جو چلا رہا تھا وہ ہمارے پروفیسر سجاد صاحب چلا رہے تھے۔ تو اس میں حضرت عمر کی جو توہین کی گئی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے LG لداخ سے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس میں جس کی بھی غلطی ہوگی اس آدمی کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ آپس میں لڑانے کا، ایک شیعہ سنی کرنے کا یا ایک یہ کرنے کا، یہاں پر دراس میں جو ہے وہ لڑانے کا ایک کام کیا ہے۔ تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے LG لداخ اور ایڈمنسٹریشن سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے آپ پوری تاکید کر کے اس کو سزا دی جائے، اور یہ جمعہ جو ہے ہم نے جمعہ تک جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہے، دوسرا جمعے تک۔ اگر دوسرے جمعے تک جو ہے اس آدمی کو سزا نہیں دی جاتی ہے تو ہم جو ہے روڈ پہ اترنے پہ مجبور ہیں۔ آج سارے لوگوں کو ہم نے منا کے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تو دوسرے جمعے کو جو ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ جو ہے سڑکوں پہ اترنے پہ مجبور ہیں، سڑکوں پہ اتریں گے، اس وقت ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ جس نے بھی یہ غلطی کیا ہوگا اس کو سزا دیا جائے، اور جمعہ تک جو ہے اس جمعہ سے پہلے جو ہے اس کو سزا دی جائے۔ تو ہم LG لداخ SP سے اور ہمارے DC صاحب سے اور ہمارے SDM صاحب سے، ہمارے CC صاحب سے اور خاص کر جو ہے VC صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں، تاکہ لوگ جو ہے پرامن بیٹھے، پرامن دراز میں پرامن ماحول رہے۔ تو ہم پھر ایک بار اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اس آدمی کو سزا ضرور دے گی۔ والسلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ينطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ جیسے ہمارے مبارک شاہ صاحب نے اس پریس کانفرنس کا غرض و عقائد کے متعلق آپ سب کو آگاہ کیا۔ 15 اگست 2025 یوم آزادی کے دن دراس میں یوم آزادی کی تقریب کے دوران گورنمنٹ ڈگری کالج دراس کی جانب سے جو سکٹ منظر عام پر لایا گیا اس سے دراس کے تمام عوام کے جذبات مجروح ہوئے اور سخت چراغ پا ہے، سخت ناراض ہیں، کیونکہ اس سکٹ کے ذریعے فتنہ پرور نے، شرارت پسند نے یہاں کے پرامن فضا کو بگاڑنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لیکن عوام، دراس کے عوام جو ہر مقطع فکر سے تعلق رکھتے ہیں، پر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ان شرارت پسندوں کی شرارتوں سے باخبر رہے، اس پرامن ماحول کو بگاڑنے میں ہمارا تعاون کریں گے۔ ہم عوام سے بھی پرزور التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ارباب اختیار تک اس کو پہنچایا ہے، اس شرارت کو، کہ ان شرارت پسندوں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کو قانون کے دائرے میں قرار واقعی سزا انہیں دی جائے۔ اس لیے آپ تمام عوام سے بھی گورنمنٹ کے ارباب اختیار کا فیصلہ آنے تک آپ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لیں،
آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. شکریہ. اب یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ عمر ایک عام نام ہے، لیکن تمام مکاتب فکر اسلام کے یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نام ہمارے اسلاف کی نسبت سے ہوتا ہے. ہمیں فخر ہے اپنے اسلاف کی نسبت پر، اور سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ناموں کو اپنے اور اپنے رسولوں کی نسبت سے رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن آپ کو اپنے ناموں سے پکارا جائے گا. ہم اپنے ناموں کو اپنے اسلاف کے نسبت سے، یا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے نام سے اس کی نسبت ہوتی ہے، یا اللہ کے پاک پیغمبروں کے نام سے نسبت ہوتی ہے، یا ہمارے صحابہ و اہل بیت کے نام سے ہمارے ناموں کی نسبت ہوتی ہے. یہ نسبت جس کی ایمانی حس بیدار ہے وہ یہ نام کی نسبت سے وہ بہت سارے برے کاموں سے بچتا ہے. اس کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہو، اس کا نام علی ہو، اس کا نام عثمان ہو، اس کا نام صدیق ہو، اور پھر یہ ایسے غلط کاموں میں ملوث ہو. اس نام کا تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ اگر اس میں تھوڑی سی محبت اور عقیدت ان پاک ہستیوں سے ہے تو وہ اس نام کی بھی لحاظ رکھ کر اس برے کام سے اپنے آپ کو قرار کشی اختیار کرے. یہ نام کی نسبت اس کو برے کاموں سے رکاوٹ کے لیے مورک بننا چاہیے. لیکن آج ایمانی حص ہماری بہت کمزور ہے، ختم ہے، تو اس سلسلے میں ہم ہر نام کو لیتے ہیں. یہ عام نام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں نے مختلف ناموں سے پکارا، انہوں مختلف قسم کے الزامات لگائے، ساحر کہا، مجنون کہا، شاعر کہا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر فرق نہیں آ پایا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے منافقوں کی اس منافقت کو بھی نقاب کرتے ہوئے جب ایک پہلو نکالا بے ادبی کا سرکار دو عالم کی شان میں رائنا کے لفظ سے، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کہا آج کے بعد یہ لفظ، کیونکہ اس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، اس نام نہ لیا جائے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب کرو، قالوا انظرنا، تو اس طرح سے مخاطب کرو. یہ پہلو جو ہے اس طرح سے یہاں شرارت پسند نے ایک تاریخی غلطی کی ہے. ایک من گھڑت قصے کا، تاریخی قصے کا سہارا لے کر اس نے یہ شیعہ سنی کے جذبات کو آپس میں لڑانے کی ناپاک کوشش کی ہے. وہ قصہ میں اس سٹیج میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ ایک مسلکی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ایک قانونی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، لیکن شرارت پسند نے زبردست شرارت کی ہے. ایک حنیف دوسرا عمر. حنیف عمر کی سالوں سال سے چلی آئی ہی دشمنی کو اس نے یہاں سکل کے ذریعے مشتہر کر کے، اس کو یہاں اشکارا کر کے ہمارے دلوں میں نفرت ایک دوسرے کے مقابل اجاگر کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارے عوام، چاہے وہ شیعہ فرقے سے ان کا تعلق ہو، چاہے سنی فرقے سے ان کا تعلق ہے، وہ نہایت سنجیدہ ہیں، ناپاک اس شرارت پسند کی شرارت سے بالکل آگاہ ہوں گے. تو اب کہتے ہیں یہ لڑکیوں نے کیا تھا، لڑکیوں نے کیا تو پھر استاد نے کیا کرنا ہے؟ استاد رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. ہم نے بھی کالجوں میں پڑھا ہے، ہمارے یہاں پر ایک ایک بہت بڑے افسر ہوتا تھا اور بڑے ادیب بھی تھے، ڈرامہ نویس بھی تھے. وہ جب ہمیں تلقین کرتے تھے، جب کوئی ڈرامہ میں ایک غلط کردار کو دکھانا ہو تو کسی برے نام سے اس کی نسبت کرنا، جب اچھے نام کو، اچھے کام کو دکھانا ہے تو کسی اچھے نام سے اس کی نسبت کرنا. یہ استاد کی رہنمائی ہوتی ہے بچوں کے لیے. تو یہ رہنمائی کہاں گئی؟ آپ عمر ریفلیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ عمر نام رکھنے والے نے اس نسبت سے نام رکھا ہے، کیونکہ یہ نام اس کی ہے نا، یہی ہمارا آسرا ہے، یہی نسبت. عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت. یہی تو ایک آسرا ہے، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، ہمارا تو آسرا یہی نسبتیں ہیں. تو اس نسبتوں کو ساتھ ہم اس طرح کا کی حرکتوں کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ انجانے میں ہوا، لاشعوری میں ہوا، پتا پتا بوٹا بوٹا، جہاں حال تمہارا جانا ہے، سٹیج سے ہی آیا ہے، بات تو سارا جانا ہے. وہی وہ
اس کا شعر اس پر صادق آتا ہے کہ ہمیں خبر نہیں، ہمیں لا شعوری ہے، تو یہ پورا آیا ہے سٹیج میں آیا ہے، اس لیے انہیں بھی چاہیے کہ وہ عوام سے جس طرح انہوں نے اس سکٹ کو کھلے عام منظر عام پر دکھایا ہے کہ وہ عوام سے معافی لیں، کھلے عام معافی لیں، اور حکومت کے ارباب اختیار سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس سازش رچانے پر اس شرارت پسند کو بے نقاب کر کے قرار واقعی میں سزا دی جانی چاہیے۔ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، اور درود و سلام ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے دو عزیز محترم اور مکرم نے جس مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جس مناسبت سے ہم پریس کانفرنس دے رہے ہیں، آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں کر کے رکھا۔ 15 اگست کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، مسرت کا دن ہوتا ہے، یقینی بات ہے یوم آزادی کا دن ہوتا ہے، ہم سب کو خوشی ہے اور ہمیں یہ فخر ہے الحمدللہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمیں جابروں سے اس دن آزادی ملا۔ لیکن افسوس ہے اس آزادی کی خوشی کو کچھ شر پسند عناصر نے تعصب کی نگاہ سے دیکھ کر خراب کرنے کی کوشش کی۔ لیکن لوگ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، کوئی برا کریکٹر ہوتا ہے اس سے برے القاب اور برے نام سے پکارا جاتا ہے، برا نام دیا جاتا ہے، صحیح کریکٹر کو اچھا نام دیا جاتا ہے۔ میں نے قرآن کریمہ کی آیت تلاوت کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے مسلمانوں، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کی نقش قدم پر چلنا ہے۔ آج اگر اسی صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو کسی ڈرامے میں، کسی سکٹ میں غلط طریقے سے پیش کیا گیا تو یہ ہمارے لیے باعث افسوس ہے کہ نہیں ہے، باعث صدمہ ہے، باعث تحقیر ہے، یہ عبث ہے، یہ کسی گالی اور برے لقب سے کم نہیں ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں جس کو خود محمد الرسول نے اللہ سے مانگ کے لی، اللہم احب الرجلین الیک ابو جہل بن ہشام عمر بن خطاب، اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو فوقیت پوچھا، اللہ نے دعا سن لی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ وہ عمر جس کے بارے میں محمد الرسول بخاری کی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمر جس راستے سے تو چلتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں جاتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لا نبی یہ بات ہے، میرے بعد کوئی نبی۔ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جا کر ایک عظیم الشان محل دیکھا، امام کائنات نے اپنی جگہ سوچا شاید یہ میرے لیے ہوگا، سوال کرنے پہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چہتے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ آج اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی اباش، کوئی شر پسند عناصر، کوئی فتنہ پرور جو دراز کی پرامن فضا کو خراب کرنا چاہتا ہے اور اس کے نام سے جوڑیں گے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے ارباب اقتدار کو چٹھی لکھا ہے، آپ کی مساجد کے جتنے بھی نمائندے ہیں چٹھی لکھا ہے، انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے جس نے بھی یہ ناکام سازش اور ناکام کوشش کی ہے۔ بھئی غلطی کرنے کے بعد تو ہر ایک انسان کہتے کہ میں نے نہیں کیا، چور کبھی نہیں کہتا کہ میں نے چوری کی، کبھی سنا ہے ہم نے چور نے کہا میں نے چوری نہیں کی۔ اس لیے یہ آج جو پریس کانفرنس رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سلف صالحین پر کسی بھی قسم کی تنقید ہمیں ہرگز گوارا نہیں ہے، ہرگز گوارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہماری شان ہے، ہمارے ایمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اصحاب ہی کے نقش قدم پر چل کر ہی ہمیں اللہ جنت کی راہ دکھائے گا۔
हमारे ईमान का जज्बा है, हमारे ईमान का वो पहलू है, हमारे ईमान का वो हिस्सा है। अगर आप में से कोई मुगल्लिजात बकेंगे, बुरे किरदार में उनके नाम देंगे, तो माफ कीजिएगा, हम खामोश रहने वाले नहीं है। गर्चे हमारे ईमान कमजोर है, लेकिन सहाबे पे तनकीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह वल अजीज। हमने एसडीएम साहब को चिट्ठी लिखा है, आपके सामने लेटर है। अभी एलजी साहब के पास जाएंगे, डीसी साहब के पास भी ये लेटर जाएंगे, एसपी साहब के पास भी लेटर जाएंगे, आपके हमारे कौंसिल में भी ये जाएंगे, अरबाब इख्तियार जितने भी होंगे सबके पास जाएंगे। और हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारे अरबाब इख्तियार सही और मौसर इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ इक़दाम उठाएंगे और उन्हें केसर तकबीर तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। नहीं तो हमने बता दिया है, फिर हम जिम्मेदार है, आवाम को हमने समझा के रखा है, बुझा के रखा है, आवाम को हमने बताया कोई बात नहीं, कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा। ना आने की सूरत में अगले हफ्ते, अगले जुमा फिर हम ये आपे से बर्दाश्त हो जाएगा। पानी जब सर से ऊपर जाता है तो फिर इंसान नफ्सी नफ्सी पुकारता है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं यही आस लगाता हूं गवर्नमेंट से, आप इंशाअल्लाह हमें सही फैसला देकर आवाम को, जिन लोगों ने इस गुलशन दराज को, जिसमें तमाम मकतब फिक्र शाह सुन्नी नूरबख्शी तमाम मकतब फिक्र एक भाईचारगी कायम किया हुआ है, इसको खराब न होने दे। और जो लोग खराब करना चाहते हैं उन्हें इस द्रास में रहने का नहीं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया हजरात के भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गली गली जगल जगल, गली गली जगल जगल, गली गली जगल जगल, गली गली जगल जगल, तकबीर तकबीर, सर हाल ही में जो सिगरेट के बनाने के बाद आप उनकी कमेटी जो है वो स्टेशन तक पहुंची थी, क्या उसमें कोई कमेटी वगैरह तश्कील दी गई है जिसके बाद जो है कमेटी के जरिए? हाँ, हमें एसडीएम साहब से ये इत्तला मिली है कि उसने एक कमेटी जो है वो तश्कील दी है, तो उस कमेटी के जरिए वो देखेंगे कि किसकी गलती है, फिर उसको सजा दिया जाएगा। तो अभी हमने ये एलजी साहब और तमाम इनको लिखा है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हमारे असबाब हैं तो अहदेदार हैं, उनको हमने ये चिट्ठी लिखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह रहमान ये भी 1-2 दिन के अंदर अंदर हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि उससे पहले ही इंशाअल्लाह रहमान इस मसले पर जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कोई न कोई इकदाम उठा के उसको सजा देगी। और ये जो हमारे इमाम साहब ने जो बोला, उसको यहाँ बैठने का हक नहीं है, जिसने हमें पाड़ने की कोशिश की है। हमारा भी यही है कि उसका यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है, उसको यहाँ से निकलना चाहिए, ताकि हमारी आवाम जो है आइंदा भी जो आज तक रही है भाईचारा कायम रहेगा। अगर ऐसे अनासिर यहाँ होंगे तो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे ये हमेशा ऐसा ही करते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वह ऐसे अनासिर को यहाँ से दूर करेगी और हमें आज़ादी से जीने की पूरी जो है वो मौका। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।